ہم بہت ساری دعائیں، میں اگر یہ کہوں کہ اکثر دعائیں ایسی ہیں کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، مانگتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ جب آدمی کوئی دعا مانگتا ہے اور سمجھ کے مانگتا ہے تو پھر اس کے مانگنے کے انداز اور ہوتے ہیں، اور جب مانگتا ہے اور سمجھ کر نہیں مانگتا تو پھر مانگنے کا انداز اور ہوتا ہے۔ میں بات سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ والد دعا مانگ رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، وہ رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ دو ان کے بچے وہ بھی دعا مانگ رہے ہیں۔ وہ دونوں بچے دیکھتے ہیں کہ جب والد کی آنکھ سے اوجھل ہوتے ہیں تو شرارتیں بھی کرتے ہیں، دعا بھی مانگتے ہیں، چٹکیاں بھی کاٹ رہے ہیں، دعا بھی مانگ رہے ہیں۔ ان بچوں اور والد کی دعا میں فرق کیا ہے؟ والد جو مانگ رہا ہے وہ سمجھ کے مانگ رہا ہے، یہ جو مانگ رہے ہیں بغیر سمجھے مانگتے ہیں۔ تو ہم دعائیں مانگتے ہیں بچوں کی طرح، دیکھا دیکھی مانگ لیتے ہیں اور اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم نے دعا کیا مانگی ہے۔ اس لیے اکثر اوقات ہم کوشش کرتے ہیں اپنی دعاؤں میں کہ عربی دعا مانگنے کی بجائے اس کا ترجمہ کریں تاکہ لوگ سمجھیں کہ مولانا صاحب نے کیا دعا کی ہے۔ اس پر پھر ان کو آمین کہنے کا بھی مزہ زیادہ آتا ہے۔ اور بسا اوقات صرف عربی کی دعائیں آدمی نقل کرتا رہے، لوگ آمین 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 کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ دعائیں کیا مانگی جا رہی ہیں۔ جب کوئی بات عوام میں کی جائے تو ترجیح یہ دی جاتی ہے کہ بات عوام کو سمجھ آئے، یہ بات نہیں کوشش کی جاتی کہ عوام کے ذہن میں آئے کہ مولانا صاحب کے پاس علم بہت زیادہ ہے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کو بات کیسے سمجھ آ رہی ہے۔ اس لیے عوامی طریقہ یہی ہوتا ہے کہ بس اوقات دو تین دعائیں عربی والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں مانگ لیتے ہیں تاکہ برکت بھی ہو جائے، اور پھر عام طور پہ دعائیں عربی کی بجائے اردو میں، پنجابی میں، اپنی اپنی زبان میں کراتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ ہماری دعا میں کیا کہا جا رہا ہے۔